اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ ابھی وائرل نیوز لائیو نہیں، وائرل نیوز انڈیا دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا دوسرا چینل ہے۔ ہم نے بنا کر رکھا تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے چینل کے ساتھ لگاتار بدماشیاں چلتی رہتی ہے۔ وائرل نیوز لائیو کو 2 دن پہلے کسی شیطان نے ہیک کر دیا، بلاک کر دیا، ہماری آئی ڈی چرا کر اس نے اپنا کمال دکھایا اور ہمارے چینل کو بلاک کر دیا۔ وائرل نیوز لائیو کو پرائیویٹ، ساری ویڈیو کو پرائیویٹ کر دیا، جو آپ کو اور ہم کو بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی شرارت ہمارے ساتھ میں ہوئی ہے، لیکن ابھی ہماری ٹیکنیکل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے، انشاءاللہ وہ چینل بھی واپس آ جائے گا۔ خیر، یہ لوگ ہماری زبان کو دبانا چاہتے ہیں، ہمیں کچلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم بھگوا آتنکوادیوں کے خلاف بھی خوب بولتے ہیں، ہم حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف بھی دبا کر بولتے ہیں، ڈرتے ہیں صرف اللہ سے۔ انشاءاللہ اللہ ہی سے ڈرتے رہیں گے، یہ ہم کو ڈرا نہیں پائیں گے۔ ہمارے خون کا آخر قطرہ جب تک کہ ہماری رگوں میں، انشاءاللہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، اتیاچار کے خلاف بولتے رہیں گے اور اپنے اس پیارے ملک کو بچانے کے لیے محنتیں کرتے رہیں گے، ہندو مسلم ایکتا کو آگے بڑھانے کے لیے محنتیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس نئے چینل سے جڑے نہیں ہیں، وائرل نیوز انڈیا سے، تو فٹافٹ آپ اس سے جڑ جائیں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتا دیجئے کہ مفتی ہارون صاحب ندوی ابھی وائرل نیوز انڈیا پر دکھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے اور اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں آ رہی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھارتیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہے، افسوسناک خبر ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے بھارت میں کچھ بھگوا آتنکوادی اس طریقے سے ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ دھرم کے نام پر انہوں نے ایک پروگرام لیا اور ادھرم کی باتیں کی، بالکل آتنکوادیوں کی زبان بولی۔ دھرم سنسد میں یتی نرسنگ آنند سوامی جیسے اور بھی سوامی کہتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے، ہم کو بھی اور سب کو، کیونکہ یہ بھگوا ڈریس پہن کر بھگوا پوتر لباس کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ آتنکوادیوں کا لباس پہنانا چاہیے، ان کے ہاتھ میں باقاعدہ ایسا دکھانا چاہیے کہ رائفل وغیرہ ہے اور خنجر وغیرہ ہے، کیونکہ یہ آتنکوادی ہے۔ ان آتنکوادیوں نے دھرم سنسد کا پروگرام لے کر جو ایک خاص سماج کو قتل کرنے کا اعلان کیا اور اپنے فالوورز کو اکسایا کہ تم ہتھیار اٹھاؤ، تو اب اس سے کیا ہوا؟ ہمارے یہاں کی حکومت نے مکاری کی، جی ہاں ہم بولتے ہیں حکومت کو تو برا لگتا ہے، غداری کی۔ 3 ہفتے تک کھلے عام یہ آتنکوادی گھومتے رہے، ان کو گرفتار نہیں کیا۔ آخر سپریم کورٹ نے جب حکومت سے جواب مانگا تو پھر اتراکھنڈ حکومت کو غیرت آئی، شرم آئی۔ جمعیت علماء مولانا ارشد بدنی نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی، تب جا کر 3 ہفتے کے بعد میں یتی نرسنگ آنند شیطان کو اور خبیث وسیم رضوی شیطان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ اب امریکی کانگریس میں، ہمارے ملک میں بھگوا آتنکواد جو چل رہا ہے، جی ہاں امریکی کانگریس میں اب اس میں بحث ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، جینوسائیڈ واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی جو علمبردار دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، یہ بھگوا آتنکوادیوں کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک جو برسوں سے، ہزاروں سال سے ہندو مسلم ایکتا میں مشہور ہے، امن اور شانتی میں مشہور ہے، اب یہ ہمارا پیارا ملک بدنام ہوگا۔ اس لیے مودی جی سے میں کہوں گا، بھاجپا سے میں کہوں گا، حکومت سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت غیرت اور شرم کرو۔ آپ ان کو آزاد چھوڑتے ہو، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہماری پارٹی کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک بدنام ہو رہا ہے اور دنیا کے دوسرے ملک ہم پر تھوک رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی کرسی اور سطح کی مت سوچو، بلکہ اس پیارے ملک کو بدنام ہونے سے بچاؤ اور ان آتنکوادیوں پر کڑی کارروائی کرواؤ، تاکہ ہمارا یہ پیارا ملک محفوظ رہے۔
آئیے ناظرین، ایران کو لے کر دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے اب ایران کو وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے صرف چند ہفتوں کی ایران کے پاس مہلت ہے، ورنہ پھر امریکہ نے وارننگ اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے چند ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں، اور انہوں نے باور کرایا کہ معاہدے کو، ایگریمنٹ کو بحال کرنے کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر امریکہ دوسرے راستوں کا سہارا لینے کے لیے تیار ہے۔ جمعرات کے روز امریکی ریڈیو NPR کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس واقعتاً اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایران اس لمحے کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جہاں وہ جوہری ہتھیار کی تیاری کے واسطے مطلوب قابل انشقاق مواد حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان کے حالات کو لے کر۔ جی آپ جانتے ہیں کہ اگست میں افغانستان پر طالبان نے پوری طریقے سے قبضہ حاصل کیا، لیکن اس کے بعد جو ان کے اثاثے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ ہے، سیز کر دیے گئے، اور جس کی وجہ سے طالبان حکومت کو کام کرنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے، اور اب افغانستان میں معاشی اعتبار سے بحران آ چکا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو اقوام متحدہ UNO کے سیکریٹری جنرل نے امریکہ اور ورلڈ بینک، عالمی بینک سے افغانستان کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی افغانستان کی مدد نہ کی جائے انسانی بنیادوں پر تو پھر افغانستان میں لاکھوں لوگ موت کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور عالمی بینک سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کے جو فنڈ سیز کر دیے گئے ہیں انہیں کھول دیا جائے۔ ان کے مطابق ملک کو، افغانستان کو اقتصادی اور سماجی تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے متنبہ کیا ہے کہ اس وقت لاکھوں افغان موت کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے افغانستان کی انسانی امداد کے لیے بین الاقوامی برادری سے فنڈ فراہم کرنے کی اپیل کی، اور کہا کہ افغانستان کو معاشی اور سماجی تباہی سے بچانے کے لیے اس کے سیز فنڈز اور اثاثوں کو فوری طور پر کھولا جائے اور اس کے بینکنگ نظام کو پھر سے شروع کیا جائے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے شام سے۔ جی ہاں، شام کے ایک کرنل ہے جس پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام عائد ہوا تھا، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ جرمن کی عدالت نے سزا عمر قید سنا دی۔ جرمنی کی ایک عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں ایک شامی فوجی کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 58 سالہ انور پر شام کی خانہ جنگی کے دوران 4000 سے زائد افراد کو زمین پر جہنم کے نام سے مشہور جیل میں اذیت دینے اور تشدد کرنے کا الزام تھا۔ جرمنی کے شہر میں یہ ایک تاریخی نوعیت کا مقدمہ تھا، کیونکہ شام میں ریاستی تشدد کے حوالے سے یہ دنیا کا پہلا مقدمہ ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق کی سربراہ نے سزا کو حق کی تلاش میں ایک تاریخی قدم کے طور پر سراہا ہے۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ شام کی بدنامی زمانہ الخطیب جیل میں قید مردوں اور عورتوں کو کس قسم کا تشدد اور اذیت برداشت کرنی پڑی ہے۔ اس مقدمے کی اہم بات یہ تھی کہ انور پر الزام تھا کہ انہوں نے سن 2011 میں بشار الاسد کی حکومت کے ماتحت بطور ایک اعلیٰ افسر کے حکومت مخالف مظاہروں کو بڑے پیمانے پر پرتشدد طریقے سے کچلا تھا۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، بہت دنوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر خبر آ رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ٹرمپ ہارے ہیں تو پھر پوری طریقے سے منظر سے بھی غائب نظر آ رہے تھے، لیکن ابھی بھی خبر آ رہی ہے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے، وہ الجھتے رہتے ہیں، بوکھلائے ہوئے رہتے ہیں بیچارے۔ تو خبر یہ آ رہی ہے ٹرمپ نے ایک بار پھر میڈیا سے جھڑپ کی، میڈیا اور ٹرمپ کی جھڑپ ہوئی، ریڈیو انٹرویو اچانک ٹرمپ نے ختم کر دیا۔ امریکی ریڈیو چینل NPR کے مطابق ایکس امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے چینل کے ساتھ جاری
ٹیلی فونک انٹرویو اچانک ختم کر دیا۔ انٹرویو لینے والے صحافی نے ٹرمپ پر ان کے اس بار دہرائے جانے والے دعوے کے حوالے سے دباؤ ڈالا تھا۔ یوں سمجھیے کہ بارہا جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس پر اس نے دباؤ ڈالا۔ یہ 2020 میں ٹرمپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس پر ٹرمپ نے گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا۔ مذکورہ ریڈیو چینل کا کہنا ہے کہ وہ 6 برس سے ٹرمپ کا انٹرویو لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لگاتار ٹرمپ انکار کرتے رہے اور گزشتہ کل بھی وہ یوں سمجھیے کہ انٹرویو میں لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن 9 منٹ کی گفتگو پر ہی انٹرویو ٹرمپ نے ختم کر دیا، جس پر یوں سمجھیے کہ میڈیا اور ٹرمپ کی ایک بار پھر جھڑپ سامنے آئی۔